تعریفات و تمجیدات اللہ خالق ارض و سما کے لیے ہیں. بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الرسل ختم الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے لیے. محترم سامعین کرام، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار یہ لوگ موجود نہ ہوتے تو شاید اللہ کا دین ہم تک نہ پہنچ پاتا. آج محدثین کرام اس بات کو صحیح اور مرفوع روایت ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ جس کو کوئی صحابی روایت نہ کرے، صحابی یہ نہ کہے کہ یہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اور ان صحابہ میں سے ایک سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. جو عام الفیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے اور قبیلہ قریش کے شاخ ادوی ہیں. نویں پشت پہ جا کے ان کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے. کعب کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا مرہ اور دوسرے کا نام تھا عدی. مرہ کی اولاد سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عدی کی اولاد سے آگے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ. ابتدائی طور پر اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں، اگرچہ آپ کا زمانہ قبولیت 5 یا 6 نبوی ہے. بعض نے یہ کہا کہ 40ویں نمبر پر ایمان لانے والے تھے، گویا 5 سے 6 سال نبوت کے لوگ 38 سے 39 ایمان لائے تھے اور یہ 40ویں نمبر پہ ایمان لانے والے تھے. لیکن جب ایمان لے آئے، یہاں ایک بڑی اہم اور نقطے کی بات ہے. عمر فاروق نے ایمان لاتے ہوئے یہ پرواہ نہیں کی کہ مکے کا معاشرہ مجھ سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے اور ہمارا جو خاندان ہے، اگر میں نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا، دین اسلام کو قبول کر لیا، تو میرا خاندان مجھے کیا کہے. حالانکہ خاندان اتنا معتبر تھا، وہ سفیر ہوتے تھے. ان کے خاندان سے 2 قبائل کے درمیان کو معاملہ طے پایا یا مکے والوں کے اندر اور باہر کسی دوسری قوم اور قبیلے کے درمیان کو معاملہ طے پاتا تو عمر فاروق کا خاندان بطور سفیر کام کیا کرتے تھے. کوئی اہم مجلس ہوتی بطور ثالث کردار ادا کیا کرتے تھے. اپنی چدراہٹ، اپنا روب، اپنا خاندان، دنیا کی ہر چیز محمد کے دین پہ قربان کر دی عمر فاروق رضی اللہ تعالی. آج حالہ ہماری سوسائٹی کے اندر ایون اسلام قبول بھی کر لیا ہے، کھاتے بھی اپنا، پیتے بھی اپنا، دولت بھی اپنی، گھر بار بھی اپنا، دنیا کے کسی شخص کا کوئی پریشر نہیں ہے، پھر بھی صحیح حدیث پہ عمل کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے. کیوں؟ میرا مسلک یہ نہیں ہے. چونکہ میں اہل حدیث ہوں، چونکہ میں اہل سنت ہوں، چونکہ میں دیوبند ہوں، چونکہ میں شیعہ ہوں، چونکہ میں فلاں ہوں،
لہذا میرا مسلک اجازت نہیں دیتا کہ میں فلاں کام کروں. دنیا کی ہر چیز عمر فاروق نے قربان کی ہے, اور دولت مند بھی بہت زیادہ. وہ قبیلہ غریبوں کا قبیلہ نہیں تھا. جو ابتدائی طور پر اسلام لانے والے غربا میں تھے نا, وہ جب گئے روم کے اندر تو پوچھا گیا تھا محمد پہ ایمان لانے والے طاقتور ہیں کہ کمزور ہیں؟ کہا گیا کمزور ہیں. ان کمزوروں میں ایک طاقتور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے. سوال میجورٹی پہ ہوتا ہے کہ اکثریت کیا ہے؟ اکثر کون ہے؟ غریب ہے. لیکن طاقتوروں میں ایک طاقتور مالدار عمر فاروق. کیوں؟ سارے کا سارا خاندان تاجر تھے, تجارت کیا کرتے تھے. تو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اتنا خاندان کا نام ہے جی, لوگ ہمیں ثالث بناتے ہیں, ہم نے سب کی بات رکھنی ہے. ہاں جی, ہمارے مولویوں کو تفوض ہوتا ہے, نہیں جی سب کی بات رکھو. ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قربان کر دو, مسلک رہ جائے. سنت قربان کر دو, مسلک بچ جائے. درمیان والی بات کرو, سارے قبول کر لیں. ہاں میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں برائی اختلاف میں نہیں ہے, برائی طریقہ اختلاف میں ہے. بات سمجھ آئیے؟ اختلاف میں برائی نہیں ہے, طریقہ اختلاف میں برائی. کہ آپ کسی چیز کو بیان کر رہے ہیں اور اس کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں بس اسلام یہ ہے باقی سب کفر. ہمیں اختلاف آداب, جو آداب اختلاف ہیں وہ نہیں آتے. ہمیں اختلاف کرنے کا ادب نہیں آتا. اس پر 2-3 خطبات میں دے چکا ہوا. اور عموماً اسلام قبول کرنے کا جو واقعہ مشہور ہے کہ جا رہے تھے, تلوار وہ میان سے نکالی ہوئی تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے راستے میں بہنوئی اور بہن ملے, اور جناب ان کو وہ سارے کا سارا واقعہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. اور جب ایک بات صحیح سند سے ثابت ہے تو ہمیں ضعیف لینے کی ضرورت نہیں ہے. چونکہ وہ زبان زد عام ہے, چونکہ وہ مولویوں نے 2-4-5 قصے رٹے ہوتے ہیں, کہتے میرا تے جمعہ, میری تے تقریر, میرا تے جلسہ, یہ واقع تے منصر ہے, یہ ایہی چھاڑ دیتا تے چاست کو نہیں بجنی. یہ بڑے بڑے پگڑیوں والے, بڑے بڑے کبوں جبوں والے جن کو آپ سنتے ہیں, ان سے کبھی پوچھا کرو کہ یہ صحیح حدیث ہے, یہ رسول اللہ کا فرمان ہے, صحیح سند سے ثابت ہے. کہ جتنے پبلک مولوی نا تھریٹ ہو جاتے ہیں, خالی اتنا سوال کر لو کہ اس کی سند صحیح ہے. اگر تو بخاری مسلم کی ہوئی تو بڑی جرت سے کہہ دے گا صحیح ہے, اس کے علاوہ ہوئی تو بیچارہ 6-5 میں پڑ جائے گا. اور بھائی بات وہ کرو جس کی تحقیق تمہارے پاس موجود. جب سچا دین صحیح حدیثوں سے مل رہا ہے, ہمیں ضعیف بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کے دل میں کھڑے, لو جی ساری زندگی سنی ہے کہ آج میں پائی جمعہ پڑھن گیا ہاں, مولوی نے بیچ نویں گل سنا دیتی. وہ جی واقعی ٹھیک نہیں. مولوی صاحب کو ٹھیک بھی ہے, ہاں جی ٹھیک بھی ہے, صحیح بخاری کے اندر واقعہ موجود. عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں ایک بت خانے میں سویا ہوا تھا. صحیح واقعہ سن لیں, بت خانے میں سویا ہوا تھا, صحیح بخاری کے اندر. اور ایک بتوں کے نام پر نا جانور چڑھایا کرتے تھے. ٹھیک ہے, آج اس طرح آپ بھی نا کچھ نہ ہو تو کم سے کم ککڑ ہی چڑھا دیتے ہیں, مرغا ہی چڑھا دو, غیر اللہ کے نام کا مرغا ہی دے دو. وہ بکرے چڑھایا کرتے تھے, خون بتوں پر ملا کرتے تھے. وہ جو قرآن کی آیت اتری ہے, لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اور یار کم نہ کریا کرو, اللہ کو نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے, اللہ کو تمہارے دلوں کا تقوی اور اخلاص پہنچتا ہے. تو یہ مشرکین کیا کرتے تھے کہ جانور ذبح کیا, اس کا خون بت پہ مل دیا تاکہ یہ بت راضی ہو جائے. کہتے ہیں ایک شخص آیا, اس نے ایک بچڑا ذبح کیا بت کے نام پر, بت کو راضی کرنے کے لیے, اور اس میں سے ایک آواز آئی, اور اتنی زور کی آواز تھی کہ وہ چیخ کی طرح ہی, ایسی چیخ اور اتنی اونچی آواز میرے کانوں نے کبھی نہیں سنی تھی. ویسے بھی بندہ ستا ہے یا جاگو میٹھی ہوئے تھے, ایک دم ترا بھی تھے, نکل جانا اونچی آواز سے.
اور اس آواز میں کیا تھا کہ اے دشمن میں ایک بات بتاؤں، اس آواز کے اندر یہ تھا، چیخ والی آواز، زوردار آواز، اے دشمن میں تمہیں ایک بات بتلاؤں، جیسے تم مراد کو پا جائے، جیسے تم مراد پا لے۔ وہ کیا ہے؟ ایک شخص فصیح اللسان کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ کہتے ہیں لوگوں نے جب یہ آواز سنی تو بھاگے وہاں سے، یہ چیخ اور زوردار آواز سنی تو وہاں سے بھاگے۔ میں نے کہا میں تو رہوں گا یہاں، دیکھتا ہوں اس آواز کا، اس بات کا منطقی انجام کیا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں پھر وہی چیخ کی آواز اور زور کی آواز ہے، دشمن تجھے ایک بات بتلاؤں، تو اس سے مراد کو پا جائے گا کہ ایک فصیح اللسان شخص کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ کہتے ہیں میں پھر اسی جگہ رکا رہا یہاں تک کہ لوگوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں کہ وہ محمد ہیں، وہ محمد ہیں جن کے بارے میں کہا گیا لا الہ الا اللہ۔ یہ شخص کہتا ہے، یہ فصیح اللسان ہے، زبان دانی پہ اس کو پورا عبور حاصل ہے۔ دوسری روایت کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سویا ہوا تھا تو کعبۃ اللہ کے اندر سورۃ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اس وقت ہی میرے کانوں نے قرآن سنا تھا، میرے دل نے تصدیق کر دی تھی کہ یہ قرآن غلط نہیں ہے، یہ قرآن سچا ہے۔ یہ واقعات ہیں جن کے اندر عمر فاروق کہتے ہیں میرے دل کے اندر ایمان آ گیا تھا، میں قبول کر چکا تھا، اس کی صداقت اور حقانیت کو جان چکا تھا۔ اب اس کو آگے اور واقعات کا رنگ دے کے جتنا مرضی ملا لیں، مفسرین کرام ملا لیں یا ضعیف روایات ملا لیں، وہ اب آپ کی مرضی۔ یہ دو واقعات صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں۔ اب اسلام قبول کرنے والے ہیں یہ، اور یہ مکے کے اندر اس وقت لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ مورخین کہتے ہیں اس وقت تقریباً 17 لوگ پڑھے لکھے تھے، ان 17 میں سے ایک عمر فاروق بھی تھے، اور ماہر انصاب تھے، لوگوں کے نسبوں کے ماہر تھے، کون کس کا نسب ہے، کیا لگتا ہے، اس بات کا علم تھا ان کو۔ پہلوانی کرتے تھے، کشتی کیا کرتے تھے، اور بھی بہت سارے علوم پہ ان کو، شعر و شاعری بھی آتی تھی، گھڑ سواری بھی کرتے تھے۔ یہ سارے معاملات ایک جو دلیر آدمی کے اندر ہوتے ہیں وہ عمر فاروق کے اندر موجود تھے۔ دراز قد، اتنے لمبے، عام بندے کھڑے ہوتے تھے، ایسے لگتا تھا کہ عمر سواری پہ بیٹھے ہوئے، پیشانی کے اگلے حصے پہ زیادہ بال نہیں ہے، داڑھی بھی زیادہ بڑی نہیں ہے، رنگ سرخی مائل سفید۔ یہ کڑیل جوان کون ہے؟ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب اسلام قبول کر لیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے اندر اور اپنی ساری زندگی کے اندر کبھی اللہ کے قرآن، نبی کے حکم کی وائلیشن، مخالفت نہیں کی، اور وفاداری کتنی؟ قرآن نازل ہو رہا ہے، عمر ساتھ ہیں، عمر حافظ قرآن ہے، عمر کاتب وحی ہیں، عمر نبی کے سفر کے بھی دوست ہیں، حضر کے بھی دوست ہیں، ہجرت کری تو ساتھ ہیں، پھر مدینہ طیبہ پہنچے، بدر ہے تو ساتھ ہیں، احد ہے تو ساتھ ہیں، خندق ہے تو ساتھ ہیں، خیبر ہے تو ساتھ ہیں، فتح مکہ ہے تو ساتھ ہیں، حنین ہے تو ساتھ ہیں، تبوک ہے تو ساتھ ہیں، ہر مرحلے پہ نبی کے ساتھ رہے۔ اس سے بڑی وفاداری اور کیا ہوگی؟ کئی مجبوریاں صحابہ کرام کی، لیکن کوئی بھی ایک ایسا کام، اور یہ کہتے ہیں اسے چانس، کیا کوئنسیڈنس سمجھ لو یا اللہ کا فیصلہ سمجھ، نبی نے عمر پائی 63 سال، ابو بکر پاتے ہیں 63 سال، نبی نے عمر پائی 63 سال، عمر پاتے ہیں 63 سال۔ نبی کی قبر میں ساتھ ہے، ابو بکر کا ہے، پھر ساتھ ہے عمر کا ہے، احد پہ ہے عمر ساتھ ہے، ساتھ ابو بکر ہے، ہمیشہ زندگی بھر کا ساتھ تھا، حضر ہے، سفر ہے، مشکل ہے، آسانی ہے، ہر جگہ پہ عمر فاروق ساتھ۔ تبوک ہے، حی علی الجہاد،
سخت گرمی، فصلیں پکی ہوئی، لوگ جانے کے لیے تیار نہیں، لوگ جانے کے لیے تیار نہیں، شدت کی گرمی، کیا بنے گا؟ لمبا سفر، رومیوں کی فوج، اتنی بڑی ٹکر، کیا کریں گے؟ کیا بنے گا؟ مارے جائیں گے، فصلیں کون سنبھالے گا؟ ہمارا کیا بنے گا؟ ادھر آ رہے ہیں عمر فاروق گھر کا آدھا سامان لے کے، سامان بھی جائے گا، عمر بھی جائے گا، لڑے گا اسلام کی فتح کے لیے، اسلام کی عظمت کے لیے، کلمت اللہ کے بلندی کے لیے، عمر جان بھی دے دے گا تو تھوڑی۔ صرف یہی مال نہیں کہ آدھا گھر کا سامان لے آئے، وقت بھی دیا، مال بھی دیا، خاندان کی قربانی بھی، سب کچھ دیا۔ اچھا ہجرت کا موقع ہے، پلاننگ بن رہی ہے، جب مکے کی بات ہے اسلام قبول کر لیا، مسلمان ڈر کے نمازیں پڑھتے ہیں کہ ابھی علل اعلان دعوت کا آغاز نہیں ہوا ہے، ابھی اللہ نے رخصت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی ہے۔ عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی چھپ چھپ کے نمازیں نہیں۔ عمر کے اسلام کا کیا فائدہ اگر پھر بھی چھپ چھپ کے نمازیں پڑھے؟ یہاں ایک بات یاد رکھیے گا، مالدار شخص اسلام کو مضبوط بھی کر سکتا ہے اور مالدار شخص اسلام کو گرا بھی دیتا ہے، پرواہ کوئی نہیں۔ مالدار آدمی ہے، جاہو جلال والا ہے، معزز قبیلہ ہے، آپ بھی چھپ کے، بڑا خوش قسمت ہے وہ آدمی جس کا مال اللہ کے دین کو مضبوط کرتا ہے، جس کا مال اللہ کے دین کے لیے خرچ ہو رہا ہے، جس کا مال امت مسلمہ کی فلاح کے لیے خرچ ہو رہا ہے، جس کا مال مساجد اور مدارس کے لیے خرچ ہو رہا ہے۔ اللہ کی قسم وہ خوش نصیب ہیں، اپنے مالوں سے اللہ کی جنت کے سودے کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی مالدار ہیں جو تماشبین ہیں، اللہ کے دین کو گرانے والے، معاشرے کے اندر بے حیائی بدکاری کا چرچہ عام کرنے والے، ایسے بھی مالدار۔ لیکن ایسے چہروں پہ، ایسی زبانوں پہ عمر کا نام زیب دیتا نہیں۔ نماز بھی علل اعلان، اسلام قبول بھی کیا ہے تو علل اعلان، بڑی مجلسوں کے اندر اسلام قبول کیا۔ لوگ دوڑے تھے، ایسا نہیں تھا کہ عمر بڑا طاقتور ہے، عمر بڑا مالدار ہے، عمر بڑا جاہو جلال والا ہے، عمر کا قبیلہ اونچا ہے، چھوڑ دو، نہیں، سارا بے ایمان پھل پڑے، عمر بے دین ہو گیا، عمر بے دین ہو گیا، سارے پل پڑے، حتیٰ کہ آپ کے قبیلے کے ایک شخص نے امان دی، نہیں بھائی عمر میری امان میں، عمر کی طرف کوئی ہاتھ نہیں بڑھائے۔ ہجرت کی ہے، علل اعلان کی ہے، آؤ عمر ہجرت کرنے جا رہا ہے، کسی نے راستہ روکنا ہے تو روک لو، کسی نے بچے یتیم کروانے ہیں تو کروا لو، آؤ عمر جا رہا ہے۔ ہاں آج بھی لوگ پل پڑتے ہیں، آج بھی لوگ پل پڑتے ہیں، طریقے بدل گئے، طور بدل گئے، آپ کی ٹریڈیشنز بدل گئی۔ جس طرح میں نے پچھلے خطبے میں عرض کیا تھا کہ مسلمان نہیں ہو سکتا 18 سے کم سال کا، یہ بل پاس کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اگر 18 سال سے اوپر اسلام قبول کرے گا تو مجسٹریٹ کی کسٹڈی میں کتنے دن رہے گا؟ 90 دن۔ اسلام اچھا نہیں لگتا ہے، طریقہ واردات اور ہے، مؤذبانہ ہے، آپ کی سوسائٹی سویلائزڈ ہے، لہذا طریقے بھی سویلائزڈ ہیں، اسلام اچھا لگتا نہیں ہے۔ بڑے بڑے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے بکاؤ مال، اسلام ان کو بھی اچھا نہیں لگتا، وہ بھی ختم نبوت پہ کمپرومائز کر لیتے، وہ ختم نبوت کو سمجھتے کچھ نہیں۔ عمر ہجرت کرنے جا رہے ہیں، طے کیا ہوا کہ ساتھ ہشام بن عاص ہوگا، تم بھی چلو بھائی ساتھ، عیاش بن ابی ربیہ تم بھی چلو، تو فلاں جگہ ہم آئیں گے، اگر ہم میں سے کوئی نہ آیا تو سمجھو وہ پکڑ لیا گیا ہے، ہم میں سے کوئی نہ آیا تو سمجھو پکڑ لیا گیا۔ اب میں آپ کو مثال دینے لگا ہوں کہ صرف غزوہ تبوک پہ عمر نے مال نہیں دیا، عمر تو اس سے پہلے بھی دین اسلام کے لیے مال لٹاتا ہے۔ نکلے، لیکن ہشام بن عاص کوئی نہیں پہنچا، پہلے قبیلے والوں کے لیے، ہاں کدھر
ادھر آنا ذرا, ایسے جانے دیں گے تمہیں؟ اچھا کون جا رہا ہے ساتھ؟ عیاش بن ابی ربیہ کہتے ہیں ابھی ہم مدینہ طیبہ پہنچے ہیں کہ پیچھے سے نا دو بندے, ایک ابو جہل ایک اس کا عزیز, اور یہ جو عیاش تھا نا یہ ان کی ماں کی طرف سے بھائی لگتا تھا, باپ ان کے الگ الگ تھے لیکن یہ عیاش کیا تھا, ماں کی طرف سے ان کا بھائی لگتا تھا. کہتے ہیں عیاش تو مدینے میں آ گیا ہے, تیری ماں دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے, نظر مان لی ہے کہ جب تک عیاش واپس نہیں آ جاتا نا میں دھوپ میں بیٹھوں گی, سر پہ تیل نہیں لگاؤں گی, کنگھی نہیں کروں گی. تو چل تیری ماں دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے, کوئی ترس کھا. یہ تیار ہونے لگتے ہیں واپسی, کیونکہ ماں تھی نا, ماں کی وجہ سے اب یہ واپس آنا چاہتے ہیں. عمر فرماتے ہیں یاس دیکھو یہ نا تمہیں تمہارے دین سے باز رکھنا چاہتے ہیں, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. تمہیں کس سے باز رکھنا چاہتے ہیں؟ تمہارے دین سے. عمر کو کتنا عزیز تھا اللہ کا دین, ہر بات کو سمجھتے ہیں, دیندار بندہ سمجھتا ہے کہ یلغار کہاں ہونے جا رہی. یہ بھی میں آپ کو اگلا عمل بتا دوں, یہ بے دینوں کا, یہ جو آپ کے خسروں والا یہ پروٹیکشن جو دینے اچھی بات ہے, لیکن ابھی آپ پریشر ڈالیں گے چپ کر جائیں گے, چند دنوں کے لیے چپ کر جائیں گے. میں ممبر رسول پہ کھڑا ہوں. کہاں کھڑا ہوں؟ ممبر رسول پہ. حالانکہ OIC کا یہ لا ہے کہ جو اس کا ممبر ہے اس کے قانون کی وائولیشن نہیں کرے گا. OIC نے بولا ہوا ہے کہ آپ ٹرانسجنڈر ایکٹ پاس نہیں کریں گے کوئی بھی جو OIC کے ممبرز ہیں. اس کے باوجود آپ کے حکمرانوں نے یہ حرکت کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے باوجود, جس کو دین کی پرواہ, میں آپ کو وارن کر رہا ہوں, ابھی یہ کچھ دیر کے لیے چپ کر جائیں گے. بل کہاں کھڑا ہے؟ یہ قائمہ کمیٹی کے پاس, سینٹ کی. چپ کر جائیں گے ابھی فی الحال جلدی میں پاس نہیں کریں گے, کیونکہ مولویوں نے روڑا ڈال دیا. مولویوں کو دین کی پرواہ ہے کہ نسلیں بگڑ جائیں گی, اور میں تفصیلاً پچھلے خطبے کے اندر عرض کر چکا. میں صرف بتانے جا رہا ہوں کہ دین کی پرواہ والا, آئندہ بھی وارن کرتا ہوں, یہ اس وقت تک دم نہیں لیں گے جب تک الفاظ کے ہیر پھیر کے ساتھ اس کو پاس نہیں کروا لیتے. کیوں ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. غربت کے خمیازے آپ کو بھگتنا پڑیں گے, لیکن ہم دین پہ کمپرومائز نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. لگے ہوئے نا ابھی 5-7 سال سے لگے ہوئے ہیں ختم نبوت کے چکر میں, کبھی سویر کا لفظ بدل دو, کبھی کچھ کر دو, کبھی کچھ کر دو. یہ مولوی کو سلام کرو جو ختم نبوت کا پہرے دار ہے. تمہارے پاس کی بات ہوتی تو جن کی خاطر مرتے ہو وہ بل پاس کر کے ختم نبوت کی تیرے ہاتھوں سے توہین کروا چکے ہوتے. خیر تمہاری تعلیم یہ ہے, پولیٹیکل تعلیم یہ ہے, مولوی چنگا نہیں جائے بچو. مولوی دین کو سیاست میں استعمال کرتا ہے. عمر کو دین کی پرواہ, یاش تیرا دین خطرے میں ہے, تیرے دین کے لیے بات کر رہی ہیں, ان کے ساتھ نہ جانا. عیاش کہتا ہے نہیں میرا نا تھوڑے جو پیسے پہ رہے تھے, تھوڑا مال ہے میرا ادھر, میں وہ نہ لے آؤں. عمر فرمانے لگے عیاش تو جانتا ہے کہ میں قبیلہ قریش کے ایک طاقتور خاندان کا فرد ہوں, مالدار خاندان کا فرد ہوں, میرا آدھا مال تو رکھ لے. میرا آدھا مال, عمر نے تبوک میں پہلی دفعہ مال نہیں پیش کیا, عمر مال پیش, اسلام کے لیے مال پیش کرتے ہی آیا. میرا آدھا مال تو رکھ لے کہ تیرا دین بچ جائے. کہتے ہیں کہ عیاش پھر بھی ان کے, اچھا تم نے جانا ہی ہے نا, اصرار ہے, ضد ہے, جانا تو ایسا کرو کہ میری اونٹنی لے جاؤ, میری اونٹنی لے جاؤ. یہ بڑی نا سدھائی ہوئی ہے, سمجھدار ہے, یہ لے جاؤ. جو ان کے ساتھ معاملہ طے پایا نا ابو جہل اور اس کے ساتھی کے ساتھ, کہا اگر یہ اپنے معاہدے پہ قائم رہیں مکہ جانے تک تو ٹھیک ہے, ورنہ یہ سواری اتنی تیز ہے, اگر یہ
اپنا عہد توڑیں، تم بھاگ نکلو، تمہیں پکڑ نہیں پائیں گے، بھاگ نکلنا۔ اب راستے میں بے ایمان تھا نا ابو جہل، ابو الحکم، راستے میں کہا تھا میری نا سواری تھک گئی ہے، عیاش میں تیرے ساتھ نہ بیٹھ جاؤں، تو سواری روک نہیں لیتا، کیوں نہیں، وائی ناٹ، آ جائیں۔ کہتے ہیں سواری روکی، سواری بٹھائی، عیاش نے، انہوں نے بھی اپنی سواریاں بٹھا لی، دونوں لپکے ہیں عیاش پہ اور پکڑ کے باندھ لیا، پکڑ کے کیا کیا، باندھ لیا اور مکہ لے گئے۔ عمر فاروق بیان، یہاں بڑی ایک بات قابل غور ہے، عمر فاروق بیان فرماتے ہیں کہ عیاش فتنے میں مبتلا ہو گیا، عیاش فتنے میں پڑ گیا اور عیاش کو آزمائش سخت آئی، اور جو آزمائش میں مبتلا ہو جاتا نا فتنے میں، ہم پتہ کیا کہا کرتے تھے، ہم کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس فتنے میں مبتلا ہونے والے کا نہ فرض قبول کرے گا نہ اللہ نفل قبول کرے گا۔ فتنوں سے کتنا بھاگتے تھے، یہ اس سے بڑا فتنہ کیا تھا کہ مکے والے پکڑ کے باندھ کے مار رہے ہیں۔ پوچھ لو بلال سے، پوچھ لو خبیب بن ارد سے، پوچھ لو علیہ یاسر سے کہ تمہارے ساتھ مکے والے کیا سلوک کرتے ہیں۔ تو یہ فتنے میں پڑنا تھا کہ ایک آزاد ماحول چھوڑ کے ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں تجھے دین پہ عمل نہیں کرنے دیں۔ اور ہم ساتھ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جو قوم فتنے میں مبتلا ہو جائے اللہ تعالیٰ پھر اس قوم کو معاف نہیں کرتا، اللہ ایسی قوم کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ پھر عیاش فتنے میں پڑا، میرے بھائیوں کتنی فکر تھی، اور یار مال للہ میرا تے تو نہ جا، تو اتنے دین تے عمل نہیں کر سکنا۔ اللہ نے کل قیامت کی روز یہ نہیں تجھ سے پوچھنا کہ وابڈا ٹاؤن کا انوائرمنٹ کیسا تھا، گجرانوالہ کا انوائرمنٹ کیسا تھا، لاہور اسلام آباد کا انوائرمنٹ کیسا تھا، دبئی کا انوائرمنٹ کیسا تھا، اللہ میں مجبور تھا، ماحول ایسا تھا، معاشرہ ایسا تھا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ میں پھر ان سے کہوں گا کہ جب میرا قرآن تیرے پاس آیا تھا تو میری زمین پہ ہجرت کر جاتا، میری زمین بڑی وسیع تھی، میں تم سے تقاضا کروں گا اپنے دین کا، جو میرے لیے مجبور ہوتا ہے وہ معاشروں کے لیے مجبور نہیں ہوا کرتا۔ عیاش تو نے ہجرت کیا، کیوں واپس جا رہا ہے، کیوں اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کر رہا ہے؟ ایسی باتیں، ایسا گندا ماحول، ایسی دوستی، ایسا تعلق جو تیرے دین میں آڑ بن جائے، جو تیرے دین کے لیے فتنہ بن جائے، ایک لمحے کے لیے اس کو قبول نہ کرو۔ دین کی غیرت اور حمیت رکھتا تھا عمر۔ اور صرف یہ نہیں ہے، قرآن کی بہت ساری آیات، نبی سے محبت کتنی ہے، نبی کے ساتھ تعلق کتنا ہے، ہر وقت نبی کے ساتھ ہے۔ مدینہ کا ماحول ہے، نبی خطبہ دے رہے ہیں، باہر تجارتی قافلہ آ گیا، لوگ اٹھ کے بھاگ نکلے، لوگ اٹھ کے بھاگ نکلے، مال آیا، تجارت کر لو۔ قرآن نے کہا لوگوں نبی کو خطبہ دیتے ہوئے تم چھوڑ جاتے ہو۔ عمر نے تو اس وقت بھی نہیں چھوڑا تھا، عمر اس وقت بھی بیٹھا تھا۔ کہتے ہیں 9 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ نہیں اٹھے، ان میں سے ایک عمر فاروق ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے خواب آیا، خواب میں دودھ پیا، اور دودھ میں نے اتنا سیر ہو کے پیا کہ میرے ناخنوں کے اندر اس کی تازگی محسوس ہونے لگی۔ میں بات جہاں میں پتہ کیا جو رسول اللہ نے یہ بات فرمائی، وہ لوگ جو ایمان والے تھے نا اتنے سیر ہو کے نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، تو جب کبھی مل جاتا تو کمزور جسم میں تھوڑی سی انرجی آ جائے تو فرق محسوس کرتا ہے۔ وہ خواب کو ریالٹی لائف جو ان کی حقیقی زندگی تھی اس کا عکس تھا کہ میں نے اتنا دودھ پیا کہ اپنے ناخنوں کے اندر دودھ کی تازگی اور فرق محسوس کی، اور پھر جب میں نے پی لیا تو میں نے عمر کو دے دیا، پھر عمر نے پیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں تو صحابہ نے جلدی سے پوچھا اللہ کے نبی اس خواب کی تعبیر پھر آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو کہا علم۔ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ علم ہے کہ عمر علم والا، فراست والا، سمجھ والا، قائد، لیڈر، رہنما، یہ سب کچھ ہوگا، اور واقعتاً
رہتی دنیا لوگ یاد رکھیں گے عمر نے جیسی حکمرانی کی ہے، عمر نے جیسا عدل کیا ہے، عمر نے جو کار ہے نمایاں سر انجام دیے ہیں، رہتی دنیا دشمنی کے اندر یا محبت کے اندر ان کو یاد رکھے گی۔ اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق۔